إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 19 نومبر 2020 کو یہاں جامع مسجد اہل حدیث کوڑو میں میرے خطبہ جمعہ کا جو عنوان دیا گیا ہے عذاب قبر قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے بندو، مسلمانوں میں ایک فرقہ نکلا ہوا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے. حقیقت میں وہ قرآن کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں. جو منکرین حدیث اور منکرین قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد ہی جہنم ملے گی یا جنت ملے گی. قیامت میں حساب کتاب سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے. عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں منکرین حدیث اور کہتے ہیں کہ قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے عذاب قبر کو. تو وہ لوگ جاہل ہیں
ان کو نہیں معلوم ہے کہ قرآن میں عذاب قبر کا ذکر موجود ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ کے بندو، ایک فرقہ ہے جہمیہ، وہ بھی عذاب قبر کے انکار کرنے والے تھے۔ ایک فرقہ بعض معتزلہ ہے، وہ بھی عذاب قبر کے انکار کرنے والے تھے۔ روافض جو ہے، رافضی، کالے کپڑے والے ماتمی، وہ بھی عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ عذاب قبر ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ گنہگار کو عذاب قبر ملے گا اس کی قبر میں، کافر کو عذاب قبر ملے گا اس کی قبر میں، منافق کو عذاب قبر ملے گا اس کی قبر میں، شرک کرنے والے کو عذاب قبر ملے گا اس کی قبر میں۔ اللہ کے بندو، ہم کو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، عذاب قبر سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ کے بندو، ایک حدیث صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1377 ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اس طرح: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو ہم امتیوں کو چاہیے کہ ہمارے نبی کے اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور یہ دعا ہم پڑھتے رہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اس دعا کا مقام ہے نماز میں التحیات پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا پیارے نبی پڑھتے تھے، ہم کو چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھیں۔ نماز کے علاوہ بھی ہم کو چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھتے رہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ ترجمہ اس دعا کا ہے: اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، تو اللہ کی جو پناہ ہے وہ ہمیں چاہیے ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم پناہ مانگنا عذاب قبر سے: اے اللہ آپ بچاؤ ہمیں، ہم کو عذاب نار سے، آگ والے عذاب سے بچاؤ یا اللہ۔ ہمیں کہتے رہنا چاہیے، ہمیں کہنا ہے کہ یا اللہ فتنے دجال سے ہمیں بچائیے، ہمیں زندگی اور موت کے وقت کے فتنے سے بچائیے، یہ ہمیں کہتے رہنا ہے۔ اس دعا کا یہی مفہوم ہے۔ تو اللہ کے بندو، عنوان ہے قرآن اور صحیح حدیث سے عذاب قبر ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ ترجمہ: اور کاش کہ آپ دیکھتے جب ظلم کرنے والوں کی موت کا وقت آتا ہے، موت کے فرشتے اس کے پاس اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں نکال تو اپنی جان کو، الیوم آج ہی کے دن سے، تجزون عذاب الہون اور چکھ رسوا کرنے والے عذاب کا مزہ۔ اللہ ہم سب کو بچائے عذاب قبر سے، آمین۔ اللہ کے بندو، ایک آیت سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 27 ہے: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اور کیا کیفیت ہوگی اس کی جب فرشتے اس کو فوت کرتے وقت، اس کی روح قبض کرتے وقت اس کے چہروں پر اور اس کے سورین پر مارتے ہوئے اس کی روح قبض کریں گے۔ اللہ کے بندو، یہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہوگا جو شرک بدعت خرافات والے ہوں گے اور جو
نفاق والے ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کے ساتھ یہ کیفیت ہونے والی ہے۔ غور کریے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ یہ آیت ہے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 28۔ اس میں بھی یہی ہے، جو لوگ ظلم کریں گے اپنی جانوں پر، ان کو فرشتے تکلیف دیتے ہوئے روح قبض کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، ضرور کرتے تھے تم، اور چکھو وہ سزا جن کے بدلے، یعنی جو اعمال تم کرتے تھے ان کے بدلے سزا۔ تو اللہ کے بندو، ہم لوٹتے ہیں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 کی طرف۔ یہ 3 آیتیں میں نے سنا دیا، اب سورہ 6 آیت 93 پر غور کریے۔ اس میں کیا ہے؟ بڑا عام سبق ہے اس کے اندر، ہر ظلم کرنے والے کے لیے یہ آیت غور سے سنیے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ظلم کرنے والا اس کی موت کے وقت جو سختیوں میں ہوتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اس کے پاس اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں روح نکالنے کے لیے، اس کے جسم سے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتے اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی جانوں کو۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا روح نکالنے کا منظر۔ اب فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون، چکھو آج ہی کے دن سے عذاب الہون، رسوا کرنے والا عذاب کا مزہ۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ فرشتے مارتے ہوئے روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہی کے دن سے، الیوم، آج ہی کے دن سے رسوا کرنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اس ہی دن سے عذاب شروع ہو رہا ہے، روح قبض کرنے کے وقت فرشتے مار رہے ہیں، اور اسی دن یعنی جب اس کو قبر میں دفنایا جائے گا عذاب شروع ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ عقل چلانے والے گمراہی کی عقل میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو جانور نگل جائے، لائن، ٹائیگر، شیر، ببر نگل جائے، کوئی اور جانور جو ہے نگل جائے اس انسان کو، یا سمندر میں وہ غرق ہو جائے، تو پھر اس کی تو قبر بنی نہیں نا، تو پھر اس کو عذاب قبر کیسے ملے گا؟ اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو یہ اچھے سے سمجھ لینا ہے کہ یہ عذاب قبر کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ اللہ رب العالمین قادر ہے اس کو عذاب دینے پر اگر وہ گنہگار مرا ہے تو۔ شیر نے نگل لیا ہو، سمندر میں غرق ہو گیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو، اللہ اس کے جسم پر اور اس کی روح پر عذاب دینے پر قادر ہے۔ عالم برزخ کہتے ہیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ایک زندگی ہے، اس کا نام ہے برزخی زندگی۔ برزخی زندگی، برزخ کسے کہتے ہیں؟ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی برزخ کو، وہ برزخ ہے۔ سورہ رحمان میں ایک آیت ہے، بلکہ 2 آیت ہیں، غور سے سنیے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 دریا ہم نے چھوڑے ہیں، 2 پانی ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، اور دونوں کے درمیان میں ایک برزخ ہے جو ان دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتا۔ اللہ نے وہاں پر برزخ کہا، ایک ایسا پردہ جو دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتا، میٹھے پانی اور کھارے پانی کو سمندر میں ملنے نہیں دیتا، ایک پردہ جس کا نام برزخ۔ وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ برزخ کیسا ہے۔ تو ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں، کچھ ویڈیوز آپ کے فون میں بھی آئے ہوں گے کہ سمندر میں ایک صاف پانی، ایک مدھم پانی دکھ رہا ہے، اور لہریں تو ہے دونوں میں، لیکن وہ پانی ادھر نہیں ملتا، یہ پانی ادھر نہیں ملتا۔ تو برزخ یعنی ایک ایسا بیریئر، ایک ایسا پردہ، ایک ایسی آڑ جو ان دونوں کو الگ کر رہا ہے وہ پانی کو۔ تو برزخ اس دنیا کا دیکھ پا رہے کیا ہم لوگ؟ نہیں دیکھ پا رہے۔ دنیا کا برزخ یعنی وہ 2 سمندروں کے بیچ میں جو ہے، 2 پانیوں کو الگ کرنے والا برزخ۔ جب ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے تو پھر موت کے بعد قیامت تک کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، ہم اس کو
نہیں سمجھ پائیں گے. بس ایمان رکھنا ہے ہم کو اس بات پر, کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم الذین یؤمنون بالغیب ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے ہیں. تو یہ غیب والی چیزیں ہم کو بتا دی گئی ہیں کتاب و سنت سے, بس ایمان رکھنا ہے. کوئی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیا اپنے رشتہ دار کی موت کے وقت کہ کیسے فرشتے اس کی روح قبض کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھ پاتے نا. تو یہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. کیوں کیا وغیرہ نہیں بولنا ہے ہم کو بس یقین رکھنا ہے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہوگا, ایسا ہوتا ہے. رب نے کہہ دیا, رسول اللہ نے کہہ دیا, بس ایسے ہوتا ہے. تو اللہ کے بندوں, گنہگاروں کی موت کا وقت جب آتا ہے تو فرشتے ان کو مارتے ہوئے ان کی روح قبض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہی سے عذاب شروع ہے تمہارے لیے. ایک آیت سن لیجئے, سورہ نحل آیت نمبر 32. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. یا اللہ ہم تمام کو اس آیت والوں میں سے کر دے, آمین. کیا آیت ہے یہ؟ غور سے سنیے. فرشتے ان لوگوں کی جب روح قبض کرتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں. بما کنتم تعملون, ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. تو جو لوگ اچھے عقیدے والے, اچھے اعمال والے رہیں گے اور خاتمہ بھی ان کا اچھے عقیدے اور اچھے اعمال کرتے ہوئے ہوگا, تو ان کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے سلام ہو تم پر اور تم داخل ہو جاؤ جنت میں ان کاموں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. سورہ 16 آیت 32. یا اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے کر دے, آمین, جن کو روح قبض کرنے کے وقت فرشتے سلام کریں گے, جنت کی خوشخبری دیں گے, ایسوں میں سے ہم رہنا. یا اللہ ہم پر رحم کر دو, آمین. اللہ کے بندو, انما الاعمال بالخواتیم ایک حدیث ہے. جیسا انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, ایک حدیث ہے, تو ویسے ہی انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو بندے کا خاتمہ کن اعمال پر ہو رہا ہے یہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. لہذا اپنے آپ کو ہم اچھے اعمال کرنے والا بنا کے رکھنا, کیونکہ کب موت آنے والی ہے نہیں معلوم, کب موت آ جائے نہیں معلوم ہے. گناہ کرتے وقت موت آ جائے گی تو گناہ کے وجہ سے جہنم ملے گی, عذاب قبر ملے گا. اور اچھے اعمال کرتے وقت موت آئے گی تو اچھے عقیدے والے رہ کر اچھے اعمال والے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت کی خوشخبری ملے گی موت کے وقت سے, اور عذاب قبر سے بھی بچ جائیں گے. اللہ کے بندو, یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے ہم غلاموں کو چاہیے کہ ہم قرآن کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ محدثین نے سمجھے. ہم حدیث کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ محدثین سمجھے. ہم اپنی عقل سے قرآن حدیث نہیں سمجھنا. اپنی عقل سے قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے قرآن میں عذاب قبر کا ذکر معلوم ہو گیا ہے ہم کو, اور بھی آیت ہے, لیکن وقت کم ہوتا ہے, 40 منٹ کے اندر خطبہ جمعہ مکمل کرنا ہوتا ہے. لہذا ایک آیت میں آپ کو سنا دیا ہوں, سورہ 6 آیت 93, موت تک نہ بھولیے. یہ آیت عذاب قبر کی دلیل ہے قرآن سے. اب حدیثوں سے دلیل دوسرے خطبے میں سناتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللہ کے بندو, ایک حدیث صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1369 بہت غور سے سنیے. اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھے,
اور یہ آیت کے بارے میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے، سورہ نمبر 14 ہے. ترجمہ اس آیت کا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیاوی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. اب اس آیت کے بارے میں کئی احادیث ہے، سنن اربعہ میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. سنن ابو داؤد سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں جو سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. جب لوگ میت کو دفنا کر جاتے ہیں تو فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، کالے رنگ کے نیلی آنکھیں والے فرشتے آتے ہیں. سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے یہ الفاظ کے ساتھ. اور اللہ اس بندے کی روح کو لوٹاتا ہے. فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں اور بھی دوسری حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، تمہارے نبی کون، یا تم اس شخص محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو. لیکن ابو داؤد میں تینوں سوال ہیں، تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کیا. تو جو بندہ صحیح جواب دے دیتا ہے اس کے لیے آسمان سے آواز آتی ہے، یعنی اللہ آواز دیتا ہے فرشتوں کو کہ میرے بندے نے سچ کہا، تم اس کی قبر کو وسیع کر دو. 70 ہاتھ لمبا اور 70 ہاتھ چوڑا کر دی جاتی ہے اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں قبر میں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے تو سو جا. یہ غالباً 1701 ہے سنن ترمذی کی. ٹھیک، جی ہاں. تو اب وہ سوتا ہے قیامت تک اور قیامت میں اس کو اٹھایا جائے گا. اور جو گنہگار تھا، جو جواب نہیں دے سکا صحیح طریقے سے، بس یہ بولے گا میں وہ کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، یا کہے گا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. تو فرشتے لوہے کا ہتھوڑا لے کر اس کے چہرے پر مارتے ہیں. بین اذنیہ الفاظ ہے حدیث میں 1338 صحیح بخاری میں، دونوں کانوں کے بیچ میں فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہیں. بڑا کیسا ہتھوڑا ہوگا اللہ کو معلوم. اور وہ دھنستا ہے زمین میں، چیخ مارتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں 1338 صحیح بخاری سے یہ الفاظ ہے کہ جنات اور انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات اس کی وہ چیخ کو سنیں گے. وہ چیختا ہے. اللہ کے بندو، یہ حدیث کئی احادیث کی کتاب میں ہے. تو عذاب قبر اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو صحیح عقیدے والا نہیں رہے گا، صحیح اعمال والا نہیں رہے گا، گناہوں میں زندگی گزارے گا، اس کو یہ سزا دی جائے گی. جہنم کا بستر بچھا دیا گیا اور اس کو مارنے والا جو فرشتہ ہے وہ بہرا ہے. مارنے والا جو فرشتہ قبر میں رہے گا وہ بہرا ہے، وہ کچھ نہیں سنتا، بس اس کا کام مارنا ہے اور وہ مارتے رہتا ہے. تو اللہ کے بندو، یہ حدیث سے سبق یہ ملا کہ ایمان والوں کا حشر کیا ہوگا سمجھ میں آ گیا. اور ایمان والا وہ اعمال صالحہ میں زندگی گزارنے والا تھا، منافقت سے بھی بچا ہوا تھا، تو یہ اس کے ساتھ حشر ہے. لیکن جو گناہوں میں تھا اس کو کیا سزا ملنے والی ہے سمجھ میں آ گیا. ایک حدیث، کافر پر اس کی قبر میں 99 سانپ مقرر کیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک نوچتے ڈستے رہیں گے. اگر ان سانپوں میں سے کوئی زمین پر ایک سانپ اپنا پھونک مار دے تو زمین میں کسی قسم کا سبزہ نہیں اگے گا. یہ حدیث دارمی میں ہے حسن لذاتی ہی سند کے ساتھ، اور یہ حدیث نمبر 2818 ہے، اور مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 134 ہے حسن لذاتی ہی سند کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ جو کافر ہے اس کی قبر میں 99 سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں. اس کا زہر اتنا زہریلا
کہ اگر وہ سانپ پھونک مار دے اس زمین پر اس دنیا میں تو سبزہ نہیں اگ پائے گا زمین میں اس دنیا میں، اتنا زہریلا سانپ۔ اللہ ہم کو بچائے، آمین۔ یہ تو کافر کے بارے میں، لیکن ایمان والوں کے بارے میں بھی ہے کہ جو ایمان والا رہ کر منافقت کی زندگی گزارے گا، گناہوں کی زندگی گزارے گا، اس کے قبر میں ایک گنجا سانپ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہ والی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے عذاب قبر سے، آمین۔ ایک اور حدیث سنیے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2308 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن اس قبر کے پاس روتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، آخرت کی منزلوں میں سے یقیناً قبر پہلی منزل ہے، میں نے حدیث رسول اللہ سے سنا ہے۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہ قبر ہے، بس اگر اس میں جو بچ گیا وہ بعد میں بھی آسانی پائے گا، اسے آسانی ملے گی، اور جو یہاں نہیں بچ سکا اس کے لیے آگے کی منزلوں میں سختی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، پیارے نبی نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں حسن لذاتی سند کے ساتھ۔ اللہ کے بندو، عذاب قبر سے بچنے کے لیے کون سے گناہوں سے بچنا ہے؟ پہلے نمبر پہ شرک سے بچنا ہے، دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تیسرے نمبر پہ جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ہے، چوتھے نمبر پہ زنا کرنے سے بچنا ہے، پانچویں نمبر پہ چوری کرنے سے بچنا ہے، چھٹویں نمبر پہ یتیموں کا مال ناحق کھانے سے بچنا ہے، ساتویں نمبر پہ سود کھانے سے، سود لینے دینے، سود کے لیے گواہ بننے سے بچنا ہے، آٹھویں نمبر پہ چغل خوری سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، دسویں نمبر پہ جھوٹے الزامات لگانے سے بچنا ہے، گیارہویں نمبر پہ اپنے خود کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ اللہ کے بندو، کئی اور گناہ ہیں۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر نام کی کتاب لکھے، اس میں 70 کبیرہ گناہ لکھے۔ کبیرہ گناہ کرنے سے عذاب قبر مل سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے کبیرہ گناہ سے، آمین۔ اللہ کے بندو، ہم اہل الحدیث اہل السنہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 29 کے اوپر جو باب ہے جس میں لکھا ہے من مات علی التوحید دخل الجنہ، جو بندہ توحید پر مرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو بہت غور سے سنیے اب آگے کی باتیں۔ توحید والا عقیدہ ہے، توحید والے اعمال ہے، سنت والے اعمال ہے، اعمال میں اور عقیدے میں شرک بدعت خرافات نہیں ہے، یقین ہے کہ الحمدللہ جنت ملے گی، لیکن اہل توحید بھی جہنم میں جانے والے ہیں ان کے گناہوں کے وجہ سے، اور اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں داخل کیے جانے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 22۔ اللہ کے بندو، ہم اہل توحید ہیں نا، ہم اہل الحدیث اصلی سنی ہے الحمدللہ، ہم کو گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو ہم کو عذاب قبر مل سکتا ہے، اور عذاب قبر کب تک ملے گا؟ قیامت قائم ہونے تک عذاب قبر ملتا رہے گا۔ قیامت قائم ہونے کے بعد بھی کب تک عذاب دے گا اللہ کو معلوم، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا دن، اور پھر حساب کتاب کے بعد بھی اگر نیکیوں میں کمی رہی، لوگوں پر ناانصافی کیے ہوئے ہوں گے، تو پھر اپنی جو نیکیاں کر رکھے تھے نماز روزہ زکوٰۃ کی وہ لوگوں کو دینا پڑے گا، پھر نیکیاں نہیں رہیں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر کتنے برس جہنم میں جلائے جائیں گے اللہ کو معلوم۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لینے کے بعد جنت دے گا اللہ توحید کے وجہ سے۔ ایسی جنت تو ہمیں نہیں چاہیے کہ عذاب کے بعد جنت ملے، نہیں، ہم سب کو موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری سننا ہے۔ ایسے اہل توحید ہم کو بن کے رہنا ہے کہ ہم ہر گناہ سے بچے رہیں تاکہ موت کے وقت سختیوں سے بچیں، فرشتوں کی مار نہ کھائیں، عذاب قبر نہ پائیں، قیامت کے دن کی ہولناکی نہ ملے، اور جنت کی خوشخبری پہلے وقت سے ملتے رہے تاکہ
حساب کتاب کے بعد جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے بندو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک آدمی کی قبر میں قرآن کی ایک سورت 30 آیتوں والی نے اس آدمی کا دفاع کیا حتیٰ کہ وہ شخص عذاب سے بچ گیا۔ تو تابعی مرہ رحمۃ اللہ علیہ اور تابعی مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے غور کیا کہ وہ کون سی صورت ہے قرآن کی 30 آیتوں والی، تو سورہ ملک ہے وہ۔ یہ حدیث دلائل النبوہ امام بیہقی کی جلد 7 صفحہ نمبر 41 پر سند اس کی حسن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دوسری حدیث سنا رہا ہوں، کتاب اثبات عذاب القبر، کتاب کا نام امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حدیث نمبر 145 ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سورہ ملک اللہ کے اذن سے عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم سورہ ملک رات میں سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو وہ ہم کو عذاب قبر سے بچائے گی یہ سورت، لیکن شرط وہی ہے کہ توحید کا عقیدہ ہو، اعمال سنت کے مطابق ہو اور بندہ گناہوں سے بچا ہوا رہے۔ اللہ کے بندو، ایک لمبی حدیث ہے اور وہ حدیث بہت غور سے سنیے، وہ حدیث بہت غور سے سنیے اللہ کے بندو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم اور جنت کی سیر کرائے، دکھائے جہنم اور جنت کے کچھ مناظر۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ وہ شخص کو ایک فرشتہ ایک لوہے کی کنڈی لے کر اس کے جبڑے کو چیر رہا تھا اور پیچھے گدی تک لے جا رہا تھا۔ رائٹ کلا، رائٹ رخسار، دائیں جانب کا رخسار چیر رہا تھا فرشتہ، پیچھے تک لے جا رہا تھا۔ پھر فرشتہ لیفٹ میں آتا، بائیں جانب کا رخسار یعنی اس کے چہرے کے بائیں جانب کی گوشت کو چیرتے ہوئے گدی تک لے کر گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ حصہ بن کے تیار ہے، فرشتہ پھر ادھر آیا، پھر وہ چیرا گدی تک لے کر گیا تو ادھر کا بن کے تیار ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ پھر وہ فرشتہ بائیں جانب آیا، پھر بائیں جانب کا چہرہ جو ہے چیرا۔ یہ منظر چل رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پیارے نبی نے پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے۔ آگے ایک شخص کو ایک نہر میں دیکھا ہے، خون کی ندی یا خون کی نہر میں، اور وہ کنارے آنا چاہتا ہے بیچ میں سے، اور کنارے ایک فرشتہ ٹھہرا ہے، پتھر لے کر اس پر مارتا ہے تو وہ مار کی وجہ سے پھر جا کے ندی میں بیچ میں ہو جاتا ہے، اس خون کی ندی میں۔ پھر وہ آتا ہے، پھر فرشتہ پتھر سے مارتا ہے، پھر وہ چلے جاتا ہے۔ ایسا ہی منظر چل رہا ہے۔ نبی نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیوں اس کو ایسا سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا آگے چلیے۔ پیارے نبی آگے دیکھتے ہیں، ایک شخص کو ایک فرشتے نے چٹان پہ لٹایا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ میں دوسری چٹان لیا ہوا ہے اور اس شخص کے سر میں مار رہا ہے، اور چٹان اتنی دور جا کر گرتی ہے، فرشتہ دوڑتا ہے، چٹان اٹھا کر لاتا ہے، تب تک اس کا سر پھر بن کے تیار ہو گیا۔ چٹان سے جب مار کھایا وہ بندہ تو اس کا سر قیمہ قیمہ ہو گیا تھا۔ جب تک فرشتہ جا کے چٹان اٹھا کر پھر لے کر آ کے ٹھہر گیا اس کے پاس پھر مارنے کے لیے، تب تک اللہ کے حکم سے سر بن کے پھر تیار ہو گیا۔ یہ منظر چل رہا ہے۔ نبی نے جبریل سے پوچھا یہ کیوں اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا آگے چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام آگے گئے۔ ایک تنور تھی اور اس کا جو منہ تھا وہ بہت تنگ تھا اور اس نیچے کا حصہ بہت چوڑا تھا اور اس کے اندر آگ بہت تیز۔ ننگے مرد ننگی عورتوں کو نیچے سے آگ اوپر کی طرف لاتی ہے تنور کے منہ تک، پھر اب گویا کہ وہ باہر نکلنے ہی والے ہوتے ہیں کہ پھر آگ دھیمی ہو جاتی ہے اور وہ نیچے چلے آتے ہیں پھر تنور میں۔ یہ ماجرا چل رہا ہے۔ جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے یہ کیا ہے؟ آگے اور لمبی حدیث ہے، مختصر یہ وقت کم ہے خطبہ جمعہ کا، تو یہ چاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیے۔ اور یہ عذاب قبر ہے یہ، کیونکہ قیامت قائم ہونے کے بعد حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے وہ تو الگ ہے۔ جو لوگ منکرین عذاب قبر ہے وہ یہ حدیث پر غور کریں
کہ نبی کو دکھایا گیا، معراج میں بھی دکھایا گیا، تو یہ کیا ہے جو عذاب دیکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں پر جو الگ الگ قسم کا عذاب ہو رہا تھا؟ تو یہ عذاب قبر کی شکلیں ہیں۔ یہ پہلے نمبر پہ جس کے جبڑے چیر رہا تھا فرشتہ، اس کے ساتھ وہ معاملہ کیوں ہو رہا تھا؟ جبرائیل نے جواب میں کہا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، لوگ اس کے جھوٹ کو سنتے تھے اور بہت دور تک وہ جھوٹ کو پھیلا دیتے تھے، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے نا، کسی پاک دامن عورت یا پاک دامن مرد کے بارے میں جھوٹے الزامات بہت سارے لگائے جاتے ہیں، یا اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اچھے لوگوں پر، اور وہ جھوٹ جس نے بنایا ہے وہ جھوٹ کسی کو سنایا۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر اور کہاں کہاں پر 100 اور 1000 جھوٹ لکھے جاتے ہیں، اور وہ جھوٹ کہاں تک، دور تک پہنچ رہا ہے، اور پھر لوگ بھی اس جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں، پھر وہ بھی آگے لائک کرتے ہیں اس کے کامنٹ یا پوسٹ کو یا شیئر کرتے ہیں، تو وہ سب جھوٹ میں شریک ہو رہے۔ تو جھوٹ پھیلانے کی وجہ سے یہ جبڑے چیرے جائیں گے، یہ جبڑے چیرے جائیں گے جھوٹ پھیلانے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ یہ عذاب قبر ہے۔ دوسرا جو دیکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خون کی نہر میں یا خون کی ندی میں جو آدمی تھا اور اس کو وہ کنارے آتا تھا، لیکن پھر فرشتہ اس کو مارتا پتھر سے تو پھر وہ اندر چلے جاتا ندی میں، اس کے ساتھ معاملہ اس لیے ہو رہا تھا ویسا کہ وہ سود خور تھا، سودی معاملات کرتا تھا، ربا، انٹرسٹ۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو بچا لو سودی معاملات سے۔ نہ بینک لون، ہوم لون لیجئے، نہ ہی بائک لون لیجئے، نہ ہی کار لون لیجئے، نہ گولڈ لون لیجئے، نہ ہی ایجوکیشن لون، نہیں۔ ہر قسم کے سودی معاملات سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ کبھی کچھ قرض لینے کی مجبوری آ گئی ہے تو قرض حسنہ لے لیجئے اپنے کسی اچھے سے جس کے پاس ہو، اور جو قرض حسنہ ہی دینے والا ہو، 1 روپیہ بھی اس پر ایکسٹرا لینے والا نہ ہو۔ قرض حسنہ مطلب 10,000 قرض حسنہ لیے تو پھر 10,000 ہی واپس کرنا ہے، ویسا قرض لے لو، لیکن سود والے قرض سے بچ کر رہنا۔ اگر سودی معاملات میں رہیں گے تو پھر وہ عذاب قبر چلتا رہے گا، قیامت تک وہ خون کی ندی میں رہیں گے اور فرشتہ پتھر سے مارتا رہے گا۔ تیسرے قسم کا عذاب جو میں نے اس حدیث میں بتایا تھا جو نبی نے دیکھے، کہ ایک چٹان پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور فرشتہ ایک چٹان سے اس کے سر پہ مار رہا ہے، سر قیمہ قیمہ ہو رہا ہے، چٹان اتنی دور جا کے گر رہی ہے، اور فرشتہ پھر چٹان لائے تک اس کا سر بن کے تیار ہے، پھر وہ مار رہا ہے اور یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ عذاب اس کے اوپر جاری ہے۔ تو جبرائیل نے جواب میں کہا یہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا، سمجھاتا تھا، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک حدیث میں بیہقی میں، یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، یا یہ وہ خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو خطبے میں حرام سے بچو، حلال ہی کماؤ، حلال ہی کھاؤ سناتا تھا، لیکن خود حرام سے نہیں بچتا تھا، خود اچھائی پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی کرتا تھا۔ یہ وہ خطیب ہے، اس کے ساتھ وہ حشر ہونے والا ہے کہ چٹان سے سر کچلا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، صحیح الجامع میں حدیث نمبر غالباً 129 ہے، یہ وہ شخص ہے جس پر نماز بھاری گزرتی تھی تو آج اس کا سر ہلکا کیا جا رہا ہے۔ نماز 5 ٹائم رب نے فرض کیا ہم پر، اور اگر نماز بھاری گزرے گی تو عذاب قبر ایسا دیا جائے گا کہ چٹان سے سر کو مارا جائے گا تو سر قیمہ قیمہ ہو جائے گا، پھر چٹان اٹھا کر فرشتہ لائے تک سر بن کے تیار رہے گا، پھر فرشتہ مارتا رہے گا، یہ ماجرا قیامت تک چلتے رہے گا عذاب۔ تو نماز بھاری نہیں گزرنا ہم پر، ہم نماز کی پابندی کرنے والے بنے رہنا ہے ہماری موت تک، تاکہ عذاب قبر سے بچو۔ اور چوتھا، جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو تنور میں، آگ والے تنور میں تھے، نیچے سے آگ ان کو اوپر تک لا رہی ہے تنور کے منہ تک، پھر نیچے لے جا رہی ہے، یہ چل رہا ہے ماجرا ایسے ہی آگ میں ان کو، تو وہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں تھیں، یعنی زنا سے بچنا ضروری ہے۔ اگر زنا کریں گے تو عذاب قبر یہ اس طریقے کا، آگ میں جو تنور میں جو آگ ہے اس میں عذاب ملتا رہے گا۔ تو یہ عذاب قیامت سے پہلے دیکھے نا نبی، تو قیامت سے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ کے بندو، احادیث بہت ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اور بھی بہت ساری احادیث آج کے خطبے کے لیے لایا تھا سنانے کے لیے، لیکن کیا کروں، وقت ختم ہے۔ بس یہی سمجھ لیجئے کہ عذاب قبر برحق ہے،
عذاب قبر سے رسول اللہ نے پناہ مانگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی ہیں، جنت میں ہیں، اللہ رب العالمین کی جنت میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے 1386 صحیح بخاری کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنت کی ایک منزل میں ہے، عرش کے نیچے 7ویں آسمان کے اوپر ایک جنت کی منزل میں روح نبی ہے، اور قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ویسے ہی ہے جیسے دفنایا گیا تھا، ویسے ہی تازگی کے ساتھ ہے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں ان کے جسم ویسے ہی ہے جیسے دفنایا گیا تھا، اور تمام انبیاء کی قبر عالم برزخ میں جنت میں ہمارا ایمان ہے۔ اور جو شہداء ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، وہ بھی جنت میں روزی پا رہے ہیں اللہ کے پاس، عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہے 4887 صحیح مسلم حدیث کے مطابق، اور ان کے قبر ان کے جسم ان کے قبروں میں ہیں۔ اور جو عام مسلمان ہیں، ہم جیسے عام مسلمان جو اچھے عقیدے اچھے عمل پر مریں گے، گناہوں سے بچے رہیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، نہ خود کی جان پر ظلم کریں گے، نہ ماں باپ پر ظلم کریں گے، نہ بیوی بچوں پر ظلم کریں گے، نہ رشتہ داروں پر ظلم کریں گے، نہ بہن بھائیوں پر ظلم کریں گے، نہ پڑوسیوں پر ظلم کریں گے، نہ جماعت کے ساتھیوں پر ظلم کریں گے، نہ کافروں پر ظلم کریں گے، کسی پر ہم ظلم نہیں کرتے ہوئے مریں گے، تو ہم بھی موت کے وقت سے خوشخبری پائیں گے اور عذاب قبر سے بچے رہیں گے۔ لیکن وہ مسلمان جو شرک کے عقیدے والے، شرک کے اعمال والے ہیں، وہ موت کے وقت سے عذاب پا رہے ہوں گے، عذاب قبر میں رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی وہ عذاب قبر میں ہی رہیں گے، جہنم کے عذاب میں رہیں گے شرک کی وجہ سے۔ لیکن وہ مسلمان جو توحید پر رہ کر گناہ میں تھے، وہ عذاب قبر پاتے رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ وہ بندہ عذاب سے بچ کر، عذاب سے نکل کر پھر آ جائے جنت میں، صحیح بخاری حدیث 22 کے مطابق۔ اللہ ہم سب کو ایسا اہل توحید میں سے بنا دے، ایسا اہل السنہ اہل الحدیث بنا دے جیسے صحابہ، سلف صالحین، ائمہ محدثین تھے، تاکہ ہم موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری پا سکیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائے، تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے، اور موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، ہم اپنے اللہ سے راضی رہیں، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم أهلك الظالمين بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في تريبورا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.